السلام علیکم دوستو، میرا نام محمد کاشف ہے اور آپ سب کو مسٹر ورلڈ پر خوش آمدید۔ ایسی قوم کے لوگ جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ قد اور طاقت سے نوازا، کھجور کے درخت کے برابر کے قد اور اتنی زیادہ طاقت رکھنے والے یہ انسان کون تھے اور کہاں رہتے تھے، یہ سب آپ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ دوستو، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کو آگے بڑھائیں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کے علم میں اضافہ کرتے جائیں۔ بحر عرب اور بحر حمر کے درمیان ایک بہت بڑا صحرا ہے جس کو الاحقاف کہا جاتا ہے۔ الاحقاف کا مطلب ریت کے بڑے بڑے ٹیلے ہیں۔ یہ صحرا بہت گرم ہے، یہاں پر رہنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ صحرا اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق مالک رازق ہے اور وہ ہر چیز بنانے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ صحرا پہلے سرد و شاداب ہوا کرتا تھا اور یہاں پر ہر چیز موجود ہوتی تھی۔ یہاں پر پودے، پھل، پھول، چرند پرند سب کچھ موجود تھا اور یہاں پر انسان بھی رہا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی خوبصورت وادیوں میں سے ایک تھی۔ یہاں پر تازہ پانی کی ندیاں بہا کرتی تھی اور ایک خوشحال آبادی یہاں پر بسا کرتی تھی۔ یہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ طاقت دی تھی۔ طاقت کے ساتھ ساتھ ان کے پاس بہت زیادہ دولت بھی تھی۔ ان کا قد اتنا بڑا تھا کہ دنیا میں ان کے قد کا کوئی ثانی نہ تھا۔ الاحقاف کی اس وادی میں قوم عاد کے 13 قبائل آباد تھے جنہیں قوم ارم بھی کہا جاتا ہے۔ دور منصور میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قوم عاد بہت زیادہ بہادر اور طاقتور قوم تھی۔ یہ قوم بت پرستی کیا کرتی تھی اور ان کے بتوں کا نام ہاموت، ہب اور سمد تھے۔ یہ عرب کی پرانی قوم تھی جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی کیا گیا ہے۔ اس قوم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، لیکن اس قوم نے شرک جاری رکھا اور اللہ تعالیٰ کو واحد و یکتا ماننے سے انکار کر دیا، اور پھر ان پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا اور یہ قوم برباد ہو گئی۔ دوستو، مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا ایمان ہے کہ قرآن پاک کی ہر بات سچی ہے اور اس پہ یقین کرنا ہم پر لازمی ہے۔ پہلے غیر مسلم قوم عاد کو ایک کہانی ہی سمجھتے تھے اور اسی صدی میں اس قوم کے آثار نظر آ گئے اور یہ آثار عمان میں موجود ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس قوم کی بربادی کی وجہ ایک طوفان تھا۔ یہ قوم 3000 سال قبل مسیح سے لے کر پہلی صدی عیسوی تک اس دنیا پر رہی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم کو دین حق کی دعوت دی لیکن یہ قوم نہ مانی۔ تاریخ دانوں کے مطابق حضرت ہود علیہ السلام نے 50 سال یا اس سے زیادہ عرصہ تک اس قوم کو ترغیب دی اور دین حق کی دعوت دیتے رہے۔ ان 13 قبائل میں سے 2 قبائل جن کو حاکمیت کا درجہ حاصل تھا، ان قبائل کا نام لقمان اور حلجان تھا۔ لقمان قبائل کے لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور ان کی مخالفت کی، اور دوسری طرف حلجان قبائل کے لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں پر غور و فکر کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے کچھ لوگ ایمان بھی لے آئے، اور حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق پہ لانے کے لیے بہت کوشش کی مگر ان کی قوم نے شرک ہی کیا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے آگے فریاد کی کہ اے اللہ، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا اور تو ہی میری مدد فرما، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کی فریاد سن لی اور اس قوم پر عذاب کی ابتدا ہو گئی، اور اللہ کے حکم سے بہت عرصے تک اس علاقے پر بارش نہ برسائی گئی اور اس علاقے کے چشمے بھی خشک ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز و شاداب کھیت بھی سوکھ گئے اور جانور بھی مرنا شروع ہو گئے اور ان کو پینے والا پانی تک میسر نہ تھا، اور پوری قوم بدحالی کا شکار تھی
اور حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو اس حالت میں دیکھ کر بہت پریشان اور افسردہ ہوئے، اور حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے فرمایا، اے لوگو، اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس سے استغفار کر لو تاکہ وہ تم پر رحمت بری بارش برسائے اور اس تنگی سے چھٹکارا دے۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کہنے لگی کہ اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں لائے اور نہ ہی ہم تم پر ایمان لائیں گے اور نہ ہی تمہارے کہنے پر بتوں کی پوجا چھوڑیں گے۔ وہ حضرت ہود علیہ السلام کو دیوانہ کہنے لگے اور انہوں نے اس مصیبت سے نجات چھڑانے کے لیے بہت سی تدابیر کرنے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے اگر کسی قوم پر عذاب آتا تو وہ بیت اللہ شریف کی طرف جا کر اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتی، یعنی کہ کافر بھی جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ طاقت رکھتی ہے اور وہی مشکل وقت میں سب کی مدد کرنے والا ہے۔ لیکن یہی بات کوئی نبی یا رسول کرے تو یہ بات ان کی سمجھ میں نہ آتی، اور پھر اس قوم نے بھی یہی فیصلہ کیا اور اس قوم کے چند افراد بیت اللہ شریف کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس وقت حنقابہ کے علاقے میں معاویہ بن بکر کی حکمرانی تھی اور اس کی والدہ کا تعلق بھی قوم عاد سے تھا۔ اس نے ان لوگوں کی بہت خاطرداری کی۔ اس قافلے میں مرشد بن سعد اور لقمان بن لقیم بھی موجود تھے جو حضرت ہود علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ ان سب میں صرف یہ دو شخص ہی ایمان والے تھے۔ مرشد بن سعد اور لقمان بن لقیم نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ جو کچھ حضرت ہود علیہ السلام کہتے ہیں مان لو، مگر وہ نہ مانے اور دعائیں مانگنے لگے۔ اور پھر اللہ نے آسمان میں 3 رنگوں کے بادل بھیج دیے، جن میں ایک سیاہ، ایک سفید اور ایک سرخ تھا، اور غیب سے آواز آئی اور کہا گیا کہ اپنی قوم کے لیے ان تینوں بادلوں میں سے کوئی ایک پسند کر لو۔ اور ان لوگوں نے سیاہ رنگ کے بادل کو پسند کیا اور آہستہ آہستہ یہ بادل بڑا ہوتا گیا اور پوری قوم خوشیاں منانے لگ گئی۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام سب جانتے تھے اور انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پر آ رہا ہے۔ اور یہ بادل برسنے لگے جو 7 راتوں اور 8 دنوں تک برستے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے حتیرہ نامی بستی میں پناہ لی، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے محفوظ رکھا اور باقی ساری قوم برباد ہو گئی۔ علامہ طبری سے روایت ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی عمر 150 سال تھی اور پہلے 50 سالوں میں حضرت ہود علیہ السلام کو نبوت ملی اور 50 سالوں تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے اور 50 سال اپنی قوم کے برباد ہونے کے بعد گزارے۔ حجر موت کے ایک مقام پر حضرت ہود علیہ السلام کا مزار ہے اور بہت سے لوگ یہاں پر جمع ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے اور نیک بندوں کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد۔